السلام علیکم ناظرین۔ قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لانے کا شرف روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ اسے کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا، اور جہاں اسے دیکھنا، درست پڑھنا اور سننا مسلمان کے لیے ثواب کا باعث ہے، وہیں اس کے نازل ہونے کے مقاصد کو پیش نظر رکھنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ خود اس مقدس کتاب کے اندر کئی مقامات پر اس بات کا بیان موجود ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، ہم نے اسے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے میرے عذاب سے ڈریں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔ اس کی پیروی کریں اور پرہیزگار بنیں۔ سورۃ الانعام 155۔ کفر، گمراہی اور جہالت کے اندھیروں سے نکلیں۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 1۔ کتاب الہی کے مقصد۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ کہ فقط زبان سے بالترتیب ان کی تلاوت کرنا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ فقط اس حکمران تک وہ خط پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب وہ بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران ملامت بلکہ سزا کا مستحق ہوگا، کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اسی خط کی طرح ہے جس میں اللہ نے اپنے بندوں سے کہا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، اور اگر فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ پاک کے حکم پر عمل نہ کریں تو ان کا صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں۔ یاد رہے، یہ بات قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی ترغیب کے طور پر ہے، البتہ صرف قرآن کی تلاوت کرنے کے بہت فضائل ہیں۔ قرآن کے احکامات اور ہماری عادات، ہر ایک اس بات پر غور کرے کہ قرآن پاک جن مقاصد کے لیے نازل ہوا، کیا وہ ان پر عمل کر رہا ہے؟ اس میں مسلمان کو نماز پڑھنے، رمضان کے روزے رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج مسلمان کی اکثریت نماز سے دور ہے۔ ایک تعداد ہے جو فرض روزے نہ رکھنے کے مختلف بہانے تلاش کرتی ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو باطل اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانے سے منع کیا گیا، لیکن آج مال بٹورنے کا کون سا ایسا ناجائز طریقہ ہے جس میں مسلمان کسی نہ کسی طرح رائج نہ ہو؟ اس میں مسلمان عورتوں کو گھروں میں رہنے اور پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بے پردگی عام ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں ہی کچھ لوگ اور کچھ عورتیں پردہ کرنے کو چھوٹی سوچ اور تنگ ذہنیت قرار دے رہے ہیں۔ اس پاک کلام میں لوگوں کو بدکاری، شراب نوشی، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا، لیکن آج مسلمان ایک تعداد ان حرام کاموں میں مصروف ہے۔ شکریہ۔ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، امید کرتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔